وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہری ہے ہندوستان نے اپنی کارروائیوں سے، اپنے جبر سے اور اس علاقے کو دنیا کا سب سے جسے کہتے ہیں نا اٹس دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ، 9 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں تعینات کر کے اور جو ان پر ظلم برپا کیا ہے، اس کے باوجود ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے۔ ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس جبر سے، اس لاک ڈاؤن سے، اس ملٹری سیج سے ان کے ریزالو کو توڑے، کامیاب نہیں ہوا میری رائے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوست شاید اس سے اتفاق بھی کریں، میری رائے میں جتنا کشمیری ہندوستان کی حکومت سے آج ایلینیٹڈ ہے، نالاں ہے، ماضی میں اتنا نالاں کبھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دلی میں ایک ایسی آر ایس ایس بی جے پی کی سوچ مسلط ہے اور ایک ہندوتوا کا جو فلسفہ آج جو انہوں نے رائج کر رکھا ہے، اس نے وہ کشمیری قائدین جو ماضی میں ان کے ساتھ مخلوط حکومتوں میں شامل ہوتے رہے، آج وہ بھی ان سے کنارہ کش ہیں۔ آج وہ بھی دلی کی سرکار سے منہ پھیر چکے ہیں۔ اپنا انہوں نے اتحاد، اپنا وہ جو کہتے ہیں کولیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دلی سے حریت کی لیڈرشپ تو پہلے ہی ان کا موقف تو واضح تھا، وہ تو کسی پر سب پہ آیا ہے کہ ان کا موقف کیا تھا۔ جناب سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے سید علی گیلانی صاحب کا ذکر کیا۔ ان کی قربانی سے کون واقف نہیں ہے اور کون نہیں جانتا کہ ان کا عزم اور استقلال اور استقامت اتنی پختہ تھی کل اور آج بھی اتنی ہی پختہ ہے۔ جبر، جیل، قید برداشت کی، اور الحمدللہ جناب چیئرمین یہ اعزاز عمران خان صاحب کی حکومت کو جاتا ہے کہ اس مجاہد کو ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے قبول کیا۔ ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم نے اعتراف کیا۔ جناب سینیٹر نے آسیہ اندرابی صاحب کے شوہر اور ان کی ایک طویل جو قید ہے اور جو صحبتیں برداشت کی ہیں، آپ نے ذکر کیا اور درست کیا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اقوام متحدہ میں، نیو یارک میں اور جنیوا میں ان کے لیے آواز بلند کی ہے، کیونکہ وہ حق بجانب ہیں۔ انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، انہوں نے سوشل ریفارم کی بات کی ہے، انہوں نے وہاں کی خواتین کو دختران ملت کے پلیٹ فارم سے جگانے کی کوشش کی ہے، اور میں ان کے اس حریت کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے شبیر شاہ صاحب کا، یاسین میں کس کا نام لیا جائے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ آج پیغام جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو، لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار، کہ حق خود ارادیت کی آپ کی جو تحریک ہے، ہم اس کے حصہ دار ہیں۔ آپ پر پابندیاں ہیں، آپ کو انٹرنیشنل پریس کا ایکسیس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز آ کر وہاں صورتحال کا جائزہ لینے کی ہندوستان اجازت نہیں دیتا، لیکن پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری، and I'm talking of across the party divide، آپ کی وکالت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ قائد اعظم کے اقوال، اور آپ نے پانی کا ذکر کیا اور اس کا ہماری معیشت کے ساتھ آپ نے جو سینیٹر صاحب نے حوالہ دیا، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں، اور اس کے جو ایک منفی معاشی پہلو جو ہے اس سے بھی ہم بے خبر ہرگز نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کی جو ایک وہاں جو جس طرح ٹریمپل کیا جا رہا ہے، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا
کہ اب امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آنے والی ہے اور ان کا جو حوالہ تھا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کی طرف سے تھا، اور میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ بالکل پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن فورن پالیسی کے معاملات میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں. وہ فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، وہ امریکہ کے نائب صدر رہے ہیں اور اس خطے سے پوری طرح واقف ہیں، اس خطے کے چیلنجز سے اور مسئلہ کشمیر سے واقف ہیں. اور انہوں نے خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر میں جو انسانی حقوق کو جس بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے انہوں نے اس پہ آواز بلند کی. میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اور یہ منصب سنبھالتے ہیں تو وہ اسی موقف پر قائم رہتے ہوئے کہ ہندوستان، چلیے جو مسئلہ ہے جو ہمارا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس کی اپنی نوعیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جہاں انسانی پہلو ہے اگر اس پر ہی امریکہ ایک مؤثر آواز اٹھا لے اور اگر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اس پر ایک مؤثر آواز اٹھائے، اگر یورپ اور یورپین یونین جن کی یہ ویلیوز میں چیز شامل ہے اور وہ علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، اگر وہ مؤثر آواز اٹھاتے ہیں تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے لوگ ہیں ان میں ایک امید کی ایک کرن جو ہے وہ جاگے گی، پھوٹے گی اور ایک امید کا دیا ان کے سامنے جلے گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں، سینیٹر شیری رحمان صاحبہ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حوالہ دیا اور کشمیر کے لیے انہوں نے جو آواز بلند کی اس کا حوالہ دیا. میں اعتراف کرتا ہوں، بالکل اچھی بات. اور آپ کی جماعت کا سیاسی وجود ہی وہیں سے نکلا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے. کاش جیسے آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اگر کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر 1000 سال جنگ لڑنی پڑے I'm ready for it. We are ready for it. لیکن کاش اس کے جانشین کشمیر سے اس طرح آنکھ نہ چراتے جس طرح ان نے چرائی ہے. بالکل میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. کشمیر پر آج بات کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بائی پارٹیزن کنسنسس تھا اور رہنا چاہیے. اور اس کنسنسس کو مینٹین کرنے کے لیے جناب چیئرمین میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بحیثیت وزیر خارجہ ان سب قائدین سے گزارشات کی کہ آئیے اس مسئلے پر. سراج الحق صاحب تشریف فرما ہے، میں نے کئی دفعہ ان کو لکھ کر دعوت دی اور ٹیلی فون کر کے بھی دعوت دی کہ آئیے ہماری رہنمائی فرمائیے، ہماری اجلاسوں میں شامل ہوں. شہری رحمان صاحبہ کو دعوت دی اور کہا کہ ممبر بنیے سینٹ سے. I'll give it to you record. I'll produce it. میں نے نوید کنور صاحب جو ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی سے ان کو دعوت دی. میں نے مشاہد حسین صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے انہیں دعوت دی کہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں. یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر ہمیں یک زباں ہو کر بات کرنی چاہیے. کاش وہ اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر مسئلہ کشمیر پر تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے اور وہ جو اس وقت جس سیاسی امبریلا کے اور چادر کے نیچے ہیں اس چادر کو اوڑے رکھیں. ہم وہ چادر ہرگز نہیں چھیننا چاہیں گے. اس چادر کے اندر رہتے ہوئے کشمیر کے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے. جناب چیئرمین ابھی مولانا غفور حیدری صاحب سینیٹر صاحب نے بھی کشمیر پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا. بہت اچھی بات ہے. کاش مولانا کشمیر اور الحمدللہ مولانا کی جماعت کو تو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ جتنی ابھی دوستوں نے کہا کہ کشمیر کمیٹی کو متحرک کیا جائے، تو جتنی کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری مولانا کو دی گئی
और जितना तवील अरसा कश्मीर का वकालत का उन्हें मौका मिला, शायद इस ऐवान में या इस पार्लियामेंट में कोई ऐसा मुंतखब पार्लियामेंटेरियन नहीं है जिसे इतना तवील अरसा मिला हो मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर करने का। जो मौलाना फजल रहमान साहब और JUI की क़यादत को यह मौका मिला, शायद वो उस वक़्त उस पर उतनी तवज्जो न दे सके जितनी उनको देनी चाहिए थी। लेकिन अब भी कोई इसमें मुजाहिका नहीं है कि आज भी वक्त गया नहीं, मसला मौजूद है। मसला मौजूद इसलिए है कि मसला तो आज भी हल तलब है, मसला हल तो नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि जी 72 साल हो गए आज। इन 72 सालों में जनाब चेयरमैन, आइए हम एक तायराना नजर दोहराएं पाकिस्तान की तारीख पर। आज कहते हैं कि क्या किया इस हुकूमत ने कश्मीर के मसले को। हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज निभाने की दयानतदारी से कोशिश करेंगे और हमें तवक्को है कि आप भी हाँ में हाँ मिलाएंगे। लेकिन इन 72 सालों में क्या आपके पास ये अनाने हुकूमत नहीं रहा? इन 72 सालों में क्या पीपल्स पार्टी को 12 मौका नहीं मिला? क्या नून लीग को मौका नहीं मिला? क्या दीगर जमातों को किसी न किसी शक्ल में अपना हिस्सा डालने का मौका नहीं मिला? मिला। सेनेट का इजलास जारी है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए